السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو قاسمی کی یہ 5ویں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے اس کتاب کی کچھ جو موضوع ہیں اس کو پڑھا ہے، جیسے کہ اسم کی قسمیں کتنی ہیں، معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تام، ناقص، یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے اب تک پڑھا ہے۔ تو مرکب ناقص اور مرکب تام کی جو بحث تھی وہ ہم سمجھ گئے، مرکب تام کی کتنی قسمیں تھی وہ بھی ہم سمجھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے مرکب تام کی ہر ایک قسم کی تفصیلی بحث نہیں کی ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے مرکب ناقص کو شروع کیا، تو مرکب ناقص کی بھی بہت ساری قسمیں تھیں، جس میں سے 2 قسمیں، ایک تھا مرکب اضافی جو مضاف الیہ ہے، اور دوسرا تھا مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت۔ تو مرکب اضافی یعنی مضاف الیہ والا جو مرکب تھا اس کو ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا، اور مرکب توصیفی کو پڑھنے کے لیے چونکہ مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، ان 3 چیزوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے پہلے آپ کو وہ 3 چیزیں پڑھائیں، اور آج ہم لوگ مرکب توصیفی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج جو مرکب توصیفی میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو وہ ساری باتیں یاد رہنی چاہیے۔ مرکب ناقص، مرکب تام کا فرق یاد ہونا چاہیے، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، یہ ساری جو اسباق ہیں یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہونی چاہیے، تبھی آج کا سبق آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، یہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ تو میری یہی رائے ہے کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ شک و شبہات ہے پرانے اسباق کو لے کر کے، تو پہلے ایک بار ذرا پھر دہرا لیجئے اس کو، اور پھر آج کا جو سبق ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیے۔ چلیے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہے؟ تو یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ مرکب ناقص کی قسم کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرکب توصیفی بھی جو جملہ ہوگا وہ مرکب ناقص کی دوسری قسموں کی طرح ادھورا جملہ ہوگا، مکمل جملہ نہیں ہوگا۔ چلیے، مرکب توصیفی کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے موصوف اور دوسرا کہلاتا ہے صفت۔ موصوف اور صفت یہ دونوں جز مل کر کے مرکب توصیفی کو بناتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے اندر جو موصوف ہے، تو موصوف کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کی اچھائی یا برائی کو بتایا جائے۔ پھر سے سن لیجئے، موصوف جس کی اچھائی یا برائی کو بتایا جائے، اور صفت جس لفظ سے اچھائی یا برائی کو بتایا جائے۔ جیسے اگر میں یہاں پہ کہوں خوبصورت زید، تو اگر میں خوبصورت زید کہہ رہا ہوں تو یہاں پر کس کی اچھائی بتائی جا رہی ہے؟ زید کی، تو زید کہلائے گا موصوف۔ اور کون سا لفظ زید کی اچھائی کو بتا رہا ہے؟ خوبصورت لفظ، تو خوبصورت بن جائے گا صفت۔ چلیے، تو موصوف صفت میں موصوف کہتے ہیں اس کو جس کی اچھائی یا برائی کو بتایا جائے، اور صفت کہتے ہیں اس لفظ کو جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی یا برائی کو بتایا جاتا ہے۔ اب ایک عربی والی مثال لے لیجئے، جیسے میں کہتا ہوں زید رجل حسن، رجل کے معنی آدمی، حسن کے معنی خوبصورت، تو یہاں موصوف کون بنے گا؟ تو موصوف بنے گا رجل،
اور صفت کیا بنے گا؟ صفت بنے گا حسن، کیونکہ حسن وہ لفظ ہے جو زید کی خوبصورتی کو بتا رہا ہے۔ چلیے، اب عربی میں اس موصوف صفت کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ موصوف صفت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی جہاں بھی موصوف ہوگا پھر صفت ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ موصوف ہم نے یہاں لکھ دیا اور صفت ہم نے 2-3 لائن بعد یا اگلے پیج میں لکھا، ایسا نہیں ہوگا۔ موصوف صفت ہمیشہ ساتھ میں استعمال ہوں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ عربی میں موصوف کو ہم پہلے لکھتے ہیں اور صفت کو ہم بعد میں لکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ اوپر کی مثال میں دیکھیے، رجل حسن والی مثال میں رجل میں نے پہلے لکھا ہے اور حسن میں نے بعد میں لکھا ہے، کیونکہ موصوف عربی میں پہلے لکھے جاتے ہیں اور صفت بعد میں۔ اچھا، میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں عربی میں؟ اس لیے کہ اردو میں الٹا ہو جاتا ہے۔ اردو میں آپ پہلے صفت بولتے ہیں، جیسے رجل حسن ہے تو آپ کہیے گا خوبصورت آدمی۔ تو اب دیکھیے، آدمی جو موصوف ہے وہ آ گیا بعد میں، اور خوبصورت جو صفت ہے وہ آ گیا پہلے۔ تو اردو میں کیا ہوتا ہے کہ اردو میں الٹا ہو جاتا ہے، پہلے صفت بولتے ہیں پھر موصوف بولتے ہیں، اور عربی میں پہلے موصوف بولتے ہیں پھر صفت بولتے ہیں۔ تبھی میں یہاں عربی کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، رجل حسن کے ترجمہ میں یہ کیوں نہیں کر رہا ہوں آدمی خوبصورت ہے؟ اسی لیے کہ ہے جب لگتا ہے تو یہ مکمل جملہ بن جاتا ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ مرکب توصیفی یہ ادھورا جملہ ہے، تو ادھورا جملہ ایسے ہی بنے گا، خوبصورت آدمی آدھا بات کہیں گے، ہے لگا دیجئے گا آدمی خوبصورت ہے، تب بات گڑبڑا جائے گا، وہ پھر موصوف صفت نہیں رہے گا۔ تو موصوف صفت کا ترجمہ بڑا آسان ہے، یاد رکھیے، عربی میں جو لکھا ہوا ہے بعد میں اس کو پلٹ کر کے پہلے لکھ دیجئے، اور عربی میں جو پہلے لکھا ہوا ہے اس کو بعد میں لکھ دیجئے، بات ختم ہو گئی، وہ اپنے آپ ادھورا جملہ بن جائے گا۔ تو موصوف صفت کا پہلا اصول، موصوف ہمیشہ پہلے آتا ہے، صفت بعد میں، موصوف صفت کا پہلا اصول ہے کہ موصوف صفت دونوں لفظ ہمیشہ ساتھ میں استعمال ہوتے ہیں، ساتھ میں بھی پہلے موصوف آتا ہے بعد میں صفت آتا ہے۔ تیسرا رول جو زیادہ اہم ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ موصوف صفت کے اندر 4 باتوں میں برابری ہوتی ہے۔ موصوف صفت میں 4 باتوں میں برابری ہوتی ہے۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں ذرا دیکھیے۔ پہلا ہے اعراب، دوسرا ہے تعداد، تیسرا ہے جنس، اور چوتھا ہے عام اور خاص۔ یہ سارے چیپٹر میں نے آپ کو ایک ایک کر کے پڑھائے ہیں۔ جب بھی موصوف صفت بنے گا تو موصوف صفت میں ان 4 باتوں میں برابری ہونی چاہیے۔ کیا برابری؟ ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ اعراب کا مطلب یہ ہوا کہ جو اعراب موصوف پہ ہوگا وہی اعراب صفت پہ بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، عربی میں جب بھی اعراب کی بات ہوگی تو صرف آخری لفظ کا جو اعراب ہے، آخری حرف کا جو اعراب ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ بیچ میں یا پہلے والے کو۔ را پہ کون سا اعراب ہے، جیم پہ کون سا اعراب ہے، اس سے مطلب نہیں ہے ہم کو۔ ہا پہ کون سا اعراب ہے، سین پہ کون سا اعراب ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ جب بھی اعراب کی برابری دیکھی جائے گی تو لاسٹ میں جو لفظ ہے یعنی لام، اور یہاں جو لاسٹ میں جو حرف ہے سین، ان دونوں کا اعراب دیکھا جائے گا۔ دونوں پہ پیش ہے، جس کا مطلب دونوں کا اعراب سیم ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الرجل اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں حسن، اور آپ سے پوچھوں کہ کیا الرجل اور حسن کا اعراب برابر ہے؟ اگر آپ میں سے یہ لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ نہیں برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ایک پہ ایک پیش ہے اور دوسرے پہ تنوین ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور آپ میں سے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اعراب برابر ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے کہ یاد رکھیے،
عربی میں تنوین اعراب نہیں ہوتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اعراب تو حقیقت میں زبر زیر پیش ہی ہوتا ہے۔ تنوین تو ایک خاص مصلحت کی وجہ سے لکھتے ہیں کہ وہ نکیرہ کی علامت ہوتی ہے۔ تو پیش لکھیے چاہے ڈبل پیش لکھیے، ان دونوں کا مطلب ہے کہ اعراب ایک ہی ہے۔ تو دوسرا جو میں نے مثال دیا ہے الرجل اور حسن، ان دونوں میں اعراب سیم ہے، الرجل پہ بھی پیش ہے، حسن پہ بھی پیش ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک پہ الف لام لگا ہے تو تنوین نہیں لگا ہوا ہے، اور ایک پہ الف لام نہیں ہے تو تنوین لگا ہوا ہے۔ تو تنوین اعراب نہیں ہے، زبر زیر پیش اعراب ہے۔ تو رجل حسن دونوں پہ پیش پیش ہے۔ دوسرا آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے، اگر رجل پر میں پیش کی جگہ زبر لگا دوں، رجولن کر دوں، تو پھر کیا ہوگا، صفت کا بھی اعراب جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہو جائے گا حسنن۔ اور اگر میں رجلن کا اعراب بدل کر کے زیر کر دوں رجولن، تو پھر حسن کا بھی اعراب بدل کر کے ہو جائے گا زیر۔ کیوں؟ کیونکہ موصوف صفت کا اعراب جو ہوتا ہے وہ بالکل برابر ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اعراب والا جو مثال ہے وہ سمجھ گئے۔ دوسری چیز تعداد، موصوف صفت کی تعداد بالکل ایک ہونی چاہیے، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت واحد ہوگا، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ ہوگا، اور موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگا۔ یہ ضروری ہے۔ مثال دیکھ لیجیے الگ الگ، جیسے رجل حسن یہ واحد کی مثال ہو گئی۔ اب میں ایک تثنیہ کی مثال لکھتا ہوں، جیسے میں نے لکھا رجلانی، تو پھر صفت کا اعراب بھی، صفت بھی کیا ہو جائے گا، تثنیہ بن جائے گا، تو حسنانی۔ اور اگر میں یہاں پر رجلانی کی جگہ رجالن کر دوں تو پھر حسن کی جو جمع ہے وہ آ جائے گی۔ تو حسن کی جمع اصل میں نہیں آتی ہے، تو میں کوئی دوسرا مثال لے کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حسن کی جمع لکھوں گا تو کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ابھی۔ تو رجال عالمون میں نے مثال لکھ دی۔ یہاں کیا ہوا، رجال بھی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور عالمون یہ بھی جمع ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ ادھر جمع مکسر ہے ادھر سالم کیوں آ گیا، نہیں، جمع ہونا چاہیے، چاہے مکسر ہو سالم ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مثال ہو گیا۔ اب آپ کہیے گا کہ ٹھیک ہے لیکن رجالن پہ پیش ہے اور عالمون کے لاسٹ میں زبر لگا ہوا ہے، نون پہ زبر ہے، تو یہاں اعراب کہاں برابر ہوا؟ تو نہیں، یہاں اعراب برابر ہے۔ کیوں اعراب برابر ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا واحد تثنیہ جمع والے چیپٹر میں کہ واو نون جو ہوتا ہے یہ پیش کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی جمع مذکر سالم میں جو واو نون ہوتا ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اس پہ پیش لگا ہوا ہے۔ تو عالمونہ میں جو واو نون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ عالمونہ پہ پیش ہے، تو عالمونہ پہ بھی پیش ہے اور رجالن پہ بھی پیش۔ تو پھر یہ واو نون ہے کیا؟ نون پہ زبر کیوں ہے؟ تو واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اعراب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جنس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو جیسے رجل مذکر ہے تو آپ عالم مذکر لیجئے، اور اگر میں رجل کی جگہ امرأۃ کر دوں تو امرأۃ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عالم نہیں لانا پڑے گا، عالم کو بھی مؤنث کرنا پڑے گا، عالمۃ، تو یہ مؤنث ہو گیا۔ اس کے بعد معرفہ نکیرہ میں بھی برابر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں الرجل تو آپ کہیے گا العالم، تو یہ موصوف صفت برابر ہوا، معرفہ معرفہ دونوں۔ یا اگر آپ کہہ رہے ہیں رجل تو پھر آپ کو کہنا ہوگا عالم، دونوں نکیرہ نکیرہ ہو گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو دو لفظ موصوف صفت ہے یا نہیں ہے وہ کیسے چیک کریے گا؟ ان چاروں باتوں کو ایک ساتھ دیکھ لیجئے کہ دو لفظوں کے درمیان یہ چاروں باتیں برابر پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ جیسے رجل عالم والی میں مثال لوں تو رجل پہ جو اعراب ہے عالم پہ بھی وہی اعراب ہے، تو پہلا جو اعراب والا رول تھا وہ چیک۔ رجل بھی واحد ہے، عالم بھی واحد ہے، تو پہلا یہ جو تعداد والا رول تھا وہ بھی چیک۔ تیسرا جنس، رجل بھی مذکر ہے، عالم بھی مذکر ہے، تو جو تیسرا رول ہے وہ چیک۔
चौथा, रजुलन भी नकेरा है क्योंकि इस पे तनवीन है, और आलिमुन भी नकेरा है क्योंकि इस पे तनवीन है। चौथा रूल भी बराबर पाया गया। तो आम और ख़ास वाला रूल चेक। तो जब दो लफ्ज़ों में चार बातें एक साथ बराबर पाई जाई तो पहला हो जाएगा मौसूफ और दूसरा हो जाएगा सिफत। और तर्जमा कैसे होगा? पहले आलिम लिख दीजिए और फिर आप रजुलन का मतलब आदमी लिख दीजिए। आलिम आदमी, ये हो गया मौसूफ सिफत। चलिए, अब मैं आपके सामने दो जुमला लिखूंगा और आपको मुझे बताना है कि इन दो जुमलों में मौसूफ कौन है और सिफत कौन है। पहला मैं लिख रहा हूँ ज़ैदुन आलिमुन, और दूसरा मिसाल में लिख रहा हूँ ज़ैदुन अल आलिम। थोड़ा सा अब मैं वेट कर रहा हूँ आपको ये देखने के लिए कि आप कौन से जुमले को मौसूफ सिफत बताते हैं। इस जुमले को मैं लिख देता हूँ जुमला नंबर 1, और इस जुमले को मैं लिख देता हूँ जुमला नंबर 2। अब आप मुझे बताइए कि जुमला नंबर 1 मौसूफ सिफत है या और क्यों है, या फिर जुमला नंबर 2 मौसूफ सिफत है और क्यों है, ये मुझे आप बता दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि जुमला नंबर 1 यानी ज़ैदुन आलिमुन मौसूफ सिफत है, तो ठीक है, आप अपना अभी जवाब जहन में रखिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़ैदुन अल आलिमु जुमला नंबर 2 मौसूफ सिफत है, तो इसको भी आप जहन में रखिए। अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। ज़ैदुन अल आलिमु जुमला नंबर 1 जो है ये मौसूफ सिफत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रा देखिए। ज़ैदुन और आलिमुन इसका एराब तो ठीक है, दोनों पे पेश पेश है, तो पहला रूल पाया जा रहा है। ज़ैदुन भी मुज़क्कर है, ज़ैदुन भी वाहिद है और आलिमुन भी वाहिद है, तो दूसरा रूल भी बराबर पाया जा रहा है, तो ये रूल भी बराबर पाया गया तादाद वाला। तीसरा, ज़ैदुन भी मुज़क्कर है और आलिम भी मुज़क्कर है, तो जिन्स वाला जो तीसरा रूल है ये बराबर पाया जा रहा है। उसके बाद आम और ख़ास में आइए। ज़ैद जो है ये मारिफा है, ज़ैद जो है वो मारिफा है क्योंकि ये नाम है, और आलिमुन जो है ये नकेरा है क्योंकि इस पे तनवीन है। तो एक मारिफा हो गया और एक नकेरा हो गया। मौसूफ सिफत में या तो दोनों मारिफा होता है या दोनों नकेरा होता है, यहाँ एक मारिफा एक नकेरा हो गया, तो ये मौसूफ सिफत नहीं बन सकता है। अब आप कहिएगा ज़ैदुन पे भी तो तनवीन है, फिर ये नकेरा क्यों नहीं है? तो मैंने मारिफा नकेरा वाले सबक में पढ़ाया था आपको कि तनवीन होने के बावजूद भी जितने भी नाम वाले लफ्ज़ होते हैं, ज़ैद, उमर, बकर, मोहम्मद, ये सब के सब जो होते हैं वो मारिफा होते हैं, नकेरा नहीं होते हैं। वहीं दूसरी मिसाल में देखिए, ज़ैद पे भी सेम एराब है और अल आलिमू पे भी सेम एराब है, दोनों पे पेश पेश है। दूसरा, ज़ैद भी वाहिद है, अल आलिमू भी वाहिद है। तीसरा, ज़ैद भी मुज़क्कर है, अल आलिमू भी मुज़क्कर है। और चौथा, ज़ैद मारिफा है नाम होने की वजह से, और अल आलिमू मारिफा है अलिफ लाम के होने की वजह से। तो ये था आपका मौसूफ सिफत की पूरी बहस जो मुरक्कब तौसीफ़ी। देखिए, मौसूफ सिफत में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको पढ़नी बाकी है। मैंने सिर्फ आपको एक बुनियादी तौर पे जो ज़रूरी बातें थी, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, या मौसूफ सिफत, या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, या मुज़क्कर मारिफा नकेरा, मुज़क्कर मुअन्नस, इन सब के बारे में मैंने जो बुनियादी बातें वो अभी आपको समझाई हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो जब हम किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके मुताबिक जो है आपको पढ़ाएंगे भी और वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे भी। तो ये आपका हो गया मुज़क्कर मुअन्नस, नहीं मौसूफ सिफत। अब हम लोग आते हैं वापस से
معرفہ نکیرہ والے چیپٹر پر. اچھا، معرفہ نکیرہ کے چیپٹر سے پہلے اعراب والا بات سمجھ لیجیے. اعراب جو ہوتا ہے، اعراب کے اعتبار سے مطلب اعراب بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے، اس کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے ایسے عام طور پر تو فعل بھی اس کے اندر آ جائے گا، حرف بھی آ جائے گا، لیکن ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چونکہ اسم کے بارے میں، تو ابھی آپ اتنی ہی بات یاد رکھیے کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو معرب کہلاتا ہے اور دوسرا جو مبنی کہلاتا ہے. اب معرب اور مبنی کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. معرب وہ لفظ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. معرب وہ لفظ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی وہ لفظ ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے. کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے، غور سے دیکھیے. یہاں پر میں نے لکھا رجلن. رجلن پہ ابھی کون سا اعراب ہے؟ پیش. اب میں رجلن سے پہلے الا حرف جر لگا دیتا ہوں. اب میں نے الا حرف جر لگا دیا. الا حرف جر کیا کرتا ہے؟ حرف جر زیر دیتا ہے. اب رجلن کا اعراب بدل کر کے کیا ہو جائے گا؟ زیر ہو جائے گا. رجلن تو اعراب کس نے بدل دیا؟ الا حرف جر نے. تو یہاں کیا ہوا؟ رجلن لفظ کا اعراب بدل گیا. پہلے اس پہ پیش تھا، جب الا حرف جر آیا اور اس کو کہا کہ بھائی تم زیر لے لو، تو اس نے زیر لے لیا. تو اس نے کیا کیا؟ اپنا اعراب بدل لیا. تو ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے معرب، کہ جو اپنا اعراب بدلتے رہتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے. ان کو جو اعراب لینے کہا جاتا ہے وہ چپ چاپ وہ اعراب لے لیتے ہیں. چلیے، تو معرب کہا جاتا ہے اس لفظ کو کہ جس کو جو اعراب دیا جاتا ہے وہ بے جھجک اس اعراب کو لے لیتا ہے. تو رجلون ایک ایسا لفظ ہے کہ اس پر ابھی پیش لگا تھا تو اس نے پیش اعراب بھی لیا ہوا تھا. جب آپ نے زیر لگا دیا، الا حرف جر لگایا، تو اس نے زیر بھی لے لیا. اب اگر آپ اس پہ زبر لگائیے گا تو وہ زبر بھی لے لے گا، یعنی وہ اپنا اعراب بدلتا رہتا ہے. تو ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے مبنی. اس کے مقابلے معرب، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے مبنی. تو مبنی اس کا الٹا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنا اعراب بالکل نہیں بدلے گا. جو اعراب ہے اس کے ساتھ وہی اعراب رہے گا. دیکھیے میں بتا دیتا ہوں، کتابوں میں معرب اور مبنی کے پڑھانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، اور اس کا انداز اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تھوڑا الگ ہے. تو میں نے آپ کو اس کانسیپٹ سے ہٹ کر کے تھوڑا پڑھایا ہے. تو کچھ ایسے بچے جو پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں معرب اور مبنی کو، ان کو یہ لگے گا شاید کہ میں نے غلط بتا دیا ہے. تو وہ غلط نہیں بتایا ہے، میں نے تھوڑا سا انداز بدل دیا ہے. تو اب جو میں مبنی کی باتیں بتانے جا رہا ہوں، کتابوں میں اس کو اصل میں مبنی نہیں کہا جاتا ہے، لیکن میں یہاں آپ کو مبنی کا کانسیپٹ صرف سمجھا رہا ہوں، جو اصطلاحی معنی ہیں وہ. تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اور جب کتاب سے ہم پڑھیں گے تو وہاں میں پھر اس کو الگ طریقے سے سمجھا دوں گا، جیسے کتاب میں لکھا ہوگا. اب مبنی کی مثال سمجھیے. مان لیے جائے میں نے لکھا حاذا، ٹھیک ہے، اور حاذا ابھی میں حاذا پڑھ رہا ہوں. اگر میں یہاں پر الا حرف جر لگا بھی دوں تو اس کو میں اب حاذی نہیں پڑھوں گا، حاذا ہی پڑھوں گا. تو کیا ہوا؟ اس نے اپنا اعراب بالکل نہیں بدلا، جیسا ہے ویسا ہی رہ گیا. تو ایسے الفاظ کو جو اپنا اعراب نہیں بدلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مبنی. فلیکسیبل اعراب جس ورڈ کا ہوتا ہے، زبر زیر پیش چینج ہوتا رہتا ہے، ایسے لفظ کو ہم کہیں گے معرب. اور جس کا اعراب بالکل کانسٹنٹ اور فکسڈ ہوتا ہے، ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں مبنی. بات ختم ہوگی. اب عربی میں معرب تو انکاؤنٹیبل ہیں، بہت سارے، اکثر لفظ معربی ہیں. مبنی گنے چنے کچھ لفظ ہیں. تو مبنی کی بھی 7-8 قسمیں ہیں. اس میں سے ہم 3 قسمیں کے بارے میں یہاں پہ پڑھیں گے. وہ 3 قسموں کے بارے میں ہم یہاں سے پڑھیں گے، باقی کتاب سے پڑھیں گے. ان 3 قسموں کے بارے میں ہم ابھی یہاں اس لیے پڑھیں گے کہ وہ 3 قسمیں معرفہ کی قسم کے اندر بھی آتے ہیں. پہلا آپ کا آتا ہے اسم اشارہ، جو معرفہ کی بھی قسم ہے. دوسرا آتا ہے آپ کا اسم موصول، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے.
اور تیسرا آتا ہے ضمیر، یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو مبنی کے اندر آتے ہیں، ان کا اعراب بالکل فکس ہوتا ہے، اور یہ تینوں معرفہ کی قسم ہے۔ تو معرفہ جب میں نے پڑھایا تھا آپ کو تو 4 قسمیں وہاں پڑھائی تھی اور 3 چھوڑ دیا تھا۔ اب میں وہ یہ 3 پڑھا دوں گا تو بات مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ 3 میں ابھی نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو اگلے کلاس میں پڑھاؤں گا تاکہ موصوف صفت کے ساتھ وہ مکس نہ ہو۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔